बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSE डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। नाजरीन, मैं आज आपको मौजूदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की 3 साल मुकम्मल होने पर 3 साल कारकर्दगी के हवाले से आगाह करना चाहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 3 साल दौरे हुकूमत में अवाम के मसाइल और मुश्किलात कम हुए या उनमें मज़ीद इजाफा हो गया है। नाजरीन, मेरे ख्याल में तो हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी सिफर रही है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी नाजरीन आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी ताज़ा तरीन, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में जैसे भी कामयाबी हासिल की, इस हवाले से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान ने 18 अगस्त 2018 को बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे का हल्फ लिया और साबिक़ मरहूम सदर सैयद ममनून हुसैन ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 4 वोटों की बरतरी से 176 वोट लेकर कामयाब हुए और उन्होंने हुकूमत बनाई और हाल ही में पास होने वाले बजट में हुकूमत को 173 वोट मिले थे। जब 30 मई 2018 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उस वक्त मुल्क पर कुल गैर मुल्की कर्जा और दीगर लाइबिलिटीज़ 30,000 अरब रुपए के करीब थीं। ताहम अब गैर मुल्की कर्जा और दीगर लाइबिलिटीज़ की रकम 45,000 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है, जिसका मतलब ये है कि मौजूदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के 3 साल दौर में मुल्क के 71 साल दौर में लिए गए तमाम हुकूमतों के कर्ज के मुकाबला में 50% कर्जा बढ़ चुका है। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2017 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे तो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 53,000 पॉइंट से क्रॉस कर गया था। ताहम नवाज शरीफ को 28 मई 2018 को 28 जुलाई 2017 को पनामा केस में इकामा की बुनियाद पर ओहदे से हटाने और उन्हें ताहियात नाअहल करार देने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदारियाँ संभाली। मौजूदा हुकूमत के दौर में स्टॉक एक्सचेंज 29,000 तक पहुँचने के बाद अब 47,000 के गिर्द ट्रेड कर रहा है। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म न किया जाता है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज कहाँ तक पहुँच चुकी होती। जब नून लीगी हुकूमत के दौर में मुल्की शरह-नमू 5.8% तक पहुँच चुकी थी, जो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में मनफी में जाने के बाद गुज़श्ता माली साल 4% के करीब पहुँची है। इससे भी अवाम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क ने कितनी तरक्की की है और मुल्क गुज़श्ता 3 साल में आगे गया है या पीछे गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खात्मा के बाद अमली तौर पर CPAC को बंद कर दिया गया और गुज़श्ता 3 साल के दौरान मौजूदा हुकूमत CPAC का कोई काबिल ज़िक्र मनसूबा मुकम्मल करके अवाम को आगाह न कर सकी। CPAC के तहत बनने वाले सनती जोन्स के हवाले से भी कोई ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। मनसूबा में तख़ीर पर चीनी हुकूमत की नाराज़गी के बाद हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा को बतौर चेयरमैन CPAC अथॉरिटी ओहदे से फारिग कर दिया गया है। नवाज शरीफ और नून लीग के दौर में कराची से पेशावर तक मोटरवे बनाया गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता 3 बरस के दौरान हैदराबाद से सखर तक सिर्फ मोटरवे का एक बच जाने वाला हिस्सा भी नहीं बना सकी। मौजूदा वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, जो पहले वज़ीर रेलवे थे और वो कहते थे कि उनकी सियासत का मकसद ही नाला लई और ML1 मनसूबा है, तो गुज़श्ता 3 साल के दौरान अभी तक ML1 मनसूबा की एक ईंट भी नहीं रखी गई और शेख रशीद साहब अपनी वजारत छोड़कर वजारत दाखिला में आ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले अपने मंशूर में लोगों को 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बना कर देने का वादा किया था। ताहम अभी तक 3 साल गुजरने के बावजूद किसी भी पाकिस्तानी शहरी को एक भी घर बनाकर नहीं दिया गया और ना ही कोई एक नौकरी दी गई है, बल्कि गुज़श्ता 3 बरस के दौरान लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया है। जबकि तजावुज़ात ख़त्म करने के नाम पर मुल्क भर में लाखों गरीब अफराद के घर भी गिरा दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फरमाते हैं कि मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है और मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं और बैरून मुल्क से ओवरसीज़ पाकिस्तानी रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेज रहे हैं
اور ملکی برآمدات بھی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں، تو پھر میں اور عوام پوچھ رہے ہیں کہ اگر ملک اتنی ہی ترقی کر گیا ہے تو پھر عام آدمی کی حالت زار کب بہتر ہوگی؟ 14 اگست کے روز صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان مسئلہ کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے، تاہم وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان گزشتہ 3 سال کے دوران اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے اور ان پر مقدمات بنانے اور انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ 3 برس کے دوران قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں محمد شہباز شریف سے ایک بھی ملاقات کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر ملک کے مسائل کو کیا حل کریں گے؟ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں اپوزیشن رہنماؤں کو نیب کی جانب سے گرفتار بھی کیا گیا ہے اور انہیں سالوں تک جیلوں میں بند بھی رکھا گیا ہے، تاہم گزشتہ 3 سال کے دوران کسی بھی اپوزیشن رہنما سے 1 روپے کی بھی ریکوری نہیں کی گئی۔ نیب کی جانب سے 3 سال کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے 2 صوبائی وزراء عبدالعلیم خان اور محمد سبطین خان کو گرفتار کیا گیا تھا، تاہم ان میں سے بھی ایک کے خلاف کیس بنایا گیا ہے اور دوسرے کے خلاف تو ابھی تک کوئی کیس بھی نہیں بن سکا، اور دونوں دوبارہ وزیر بھی بن چکے ہیں۔ موجودہ حکومت کے دور میں متعدد وزراء پر کرپشن کے الزامات لگے اور انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفے بھی دے دیے اور نیب کی جانب سے ان معاملات کے نوٹسز بھی لیے گئے، تاہم نہ کوئی وزیر گرفتار ہوا اور نہ ہی اب تک ان کے خلاف کوئی کیس بنا، اور نہ ہی نیب کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کیسز کس مرحلہ پر ہیں۔ گزشتہ 3 برس کے دوران ملک میں مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ 3 برس کے دوران تمام اشیاء کی قیمتیں 100% سے زائد بڑھ چکی ہیں اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں گزشتہ 3 برس کے دوران 25% ڈسپیرٹی الاؤنس کو شامل کر کے 50% تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں۔ 3 سال قبل ڈالڈا آئل 160 روپے لیٹر تھا، جو اس وقت 330 روپے لیٹر تک پہنچ چکا ہے۔ 3 سال قبل چینی کی قیمت 55 روپے کلو تھی، جو آج 110 روپے تک پہنچ چکی ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی تقریباً 100% بڑھ چکی ہیں، جبکہ ادویات کی قیمتیں کئی 100 گنا بڑھ چکی ہیں۔ گزشتہ 3 برس کے دوران ملک میں سبزی کی قیمتوں میں 200 سے 300 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ جو سبزی 3 سال قبل 20 یا 30 روپے کلو آ جاتی تھی، آج اس کی قیمت 70 یا 80 یا 100 روپے سے بھی اوپر ہو چکی ہے۔ موجودہ حکومت کی نااہلی اور نا تجربہ کاری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی دور حکومت میں ملک سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، تاہم رواں سال گرمیوں میں حکومت کی نااہلی کی وجہ سے عوام کو کئی گھنٹوں طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا اور اذیت برداشت کرنی پڑی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے صحت کارڈ کے ذریعے عوام ہر خاندان کو 7,20,000 روپے سالانہ فراہم کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اور یہ پروگرام خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں شروع بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ بلوچستان میں بھی یہ کارڈ فراہم کیا جائیں گے، اور پنجاب میں رواں برس کے آخر تک تمام خاندانوں کو یہ کارڈ فراہم کرنے کا پروگرام ہے۔ پروگرام کے تحت لوگ اپنی بیماریوں کا حکومتی فہرست میں موجود ہسپتال سے علاج کروا سکیں گے، اور اگر وہ علاج نہیں کروائیں گے تو سال ختم ہونے پر یہ رقم خود بخود ختم ہو جائے گی۔ صحت کارڈ کے تحت ملنے والی رقم اسٹیٹ لائف انشورنس کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے، اور رقم کی ادائیگی اسٹیٹ لائف انشورنس کو پہلے ہی کر دی جائے گی، اور سال ختم ہونے پر لوگوں نے جتنی رقم سے علاج کروایا ہوگا اسے کاٹ کر باقی رقم واپس قومی خزانے میں جمع کروائی جائے گی۔ اربوں روپے کی رقم پر اسٹیٹ لائف انشورنس کو جو منافع ملے گا وہ کس کی جیبوں میں جائے گا، اور اس حوالہ سے بھی عوام کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پروگرام کے حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ بجائے حکومت لوگوں کو پیسے دے اور وہ نجی ہسپتال میں علاج کروائیں، حکومت کو چاہیے کہ وہ سرکاری ہسپتالوں کو ہی اپ گریڈ کرے اور ڈاکٹروں کو زیادہ تنخواہوں پر بھرتی کرے اور لوگوں کو علاج کی مفت سہولت فراہم کرے۔ حکومت کی جانب سے اس پروگرام کے نتیجے میں سرکاری ہسپتالوں کے نظام کو
شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے اور ان ہسپتالوں کے بند ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پناہ گاہ اور لنگر خانے کھولنے کا پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ میری وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ ملک کو لنگر خانوں اور پناہ گاہوں کی نہیں بلکہ فیکٹریاں اور کارخانے بنانے اور ملک کو ترقی دے کر عوام کو روزگار فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کی عوامی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران ملک بھر میں ہونے والے 10 سے زائد ضمنی الیکشنز میں پی ٹی آئی صرف 2 ہی نشستیں حاصل کر سکی تھی۔ گزشتہ 3 برس کے دوران حکومت کی کارکردگی کیسی رہی، اس کا بہتر اندازہ تو عوام کو خود ہی ہے جو تمام مسائل کو برداشت کر رہے ہیں۔ تنخواہ دار سفید پوش طبقہ اپنے روزانہ کے اخراجات پورے کرنے سے قاصر ہے اور اس کے لیے 3 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ غریب آدمی سوچتا ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کی فیس ادا کرے، بجلی کا بل دے یا روٹی پوری کرے۔ عمران خان صاحب مافیاز کے خلاف کارروائی کی باتیں تو کرتے رہے، لیکن عملاً انہوں نے آٹا، چینی، ادویات اور گیس مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ انہیں این آر او دے دیا۔ عوام کہنے پر مجبور ہیں کہ عمران خان 3 سال سے باتیں ہی کر رہے ہیں اور انہوں نے ابھی تک عملی کام کوئی نہیں کیا۔ وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں آنے سے قبل کہا کرتے تھے کہ ان کی حکومت میں وزراء کی تعداد 18 یا 20 سے زائد نہیں ہوگی، تاہم اب عملی طور پر ان کے دور میں وفاقی وزراء، وزرائے مملکت، مشیروں اور معاونین خصوصی کی تعداد 54 تک پہنچ گئی ہے اور تمام اتحادی جماعتوں میں خوب وزارتوں کی بندر بانٹ کی گئی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔